بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حاجرہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی بڑی عجیب سی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو کا انتقال میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 18 دن بعد ہوا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑا میرا بھائی احمد تھا۔ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر ابو کے انتقال کے بعد بات فاقوں تک آ گئی تھی۔ امی نے کپڑے سی کر ہمیں پالا اور یوں ہم حسرتوں کے درمیان جوان ہو گئے۔ میرا بھائی احمد پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ 10 جماعتوں کے بعد آگے نہ پڑھ پایا اور گاڑیوں کی مرمت کا کام سیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے بھائی کے ہاتھوں میں مہارت آتی گئی اور یوں ہمارے دن پھرنے لگے۔ ہم اچھا کھانے لگے اور اچھا اوڑھنے لگے۔ میں اور امی تو اسی میں راضی تھیں، مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، یکا یک ہمارے حالات بدلنے لگے۔ بھائی پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ہم نے پوش ایریے میں نیا گھر خرید لیا۔ بس اتنا ہی نہیں، ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی۔ تب امی کو بھائی پر شک ہوا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ احمد بیٹا، تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے کیسے کیسے دن گزارے ہیں، بھوکے رہ کر راتیں بھی کاٹی ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے کبھی حرام تمہارے لہو میں شامل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے یا اپنی بہن کو حرام کا لقمہ کھلایا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ امی کی باتیں سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہے بنا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی پریشان سی ہو گئیں۔ بھائی اب زیادہ وقت باہر گزارنے لگے تھے، جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی، مان نہ مان تیرا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اور میں بس سارا دن ان کو تسلیاں ہی دیتی رہتی۔ ایک رات شدید طوفان آیا تھا، ایسے لگتا تھا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تھی کہ تھمتی نہیں تھی۔ ہمارے گیٹ پر بیل ہوئی۔ امی تڑپ سی گئیں کہ میرا احمد آ گیا ہوگا۔ میں جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے لپکی۔ جیسے ہی گیٹ کھولا سامنے 2 نفوس تھے۔ ایک تو احمد بھائی، مگر دوسری عورت کون تھی؟ اس نے خود کو برقعے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب تو میں بھی بارش میں بھیگ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے راستے سے ہٹی تو وہ لاؤنج کی جانب تقریباً بھاگتے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چل دی۔ لاؤنج کا منظر بڑا عجیب تھا۔ بھائی اور وہ لڑکی مجرم بنے کھڑے تھے، جبکہ امی ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھیں۔ میں ہی آگے بڑھی۔ بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بھابھی۔ احمد بھائی کی بات سن کر امی غصے سے پھنکاری تھیں۔ آدھی رات کو چپ چاپ گھروں میں چور گھستے ہیں، بہویں نہیں کہ اس کی عزت کو بھگا کر لے آئے ہو؟ کیوں بڑھاپے میں میرے منہ پر کالک ملنے لگے ہو؟ بھائی آگے بڑھا۔ نہیں امی جان، میں اس کو بھگا کر نہیں لایا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت۔ ہماری شادی ہوئے تو 6 ماہ ہو گئے ہیں، بس آج اسے گھر لے آیا ہوں۔ امی کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں برقعے میں لپٹی نقاب میں چھپی بھابھی کی جانب بڑھی۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا، مگر وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہیں۔ مجھے رونا آ گیا، مگر بھائی کے سامنے خاموشی رہی۔ بھائی بھابھی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب بارش ہوتی تھی۔ میں اور امی ساری رات جاگتی تھیں، ٹپکتی چھت کے نیچے کبھی برتن رکھتی، کبھی صندوقوں کے اوپر شاپر چڑھاتی۔ لیکن اللہ کے کرم سے اب حالات ویسے نہیں تھے۔ نہ چھت ٹپک رہی تھی اور نہ ہی صحن ندی نالے سا منظر پیش کر رہا تھا، مگر پھر بھی پرانی عادتیں اتنی جلدی کہاں چھوٹتی ہیں۔ میں ساری رات بھابھی کے رویے اور اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی نے گھر میں خوب ہنگامہ بپا کیا تھا۔ رات تو وہ خاموش رہی تھی، مگر اب تو بھائی کو خوب لتاڑ رہی تھی۔ بتا مجھے کہاں سے اٹھا کر لایا ہے اسے؟ بھابھی ابھی اپنے روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ بھائی امی کے روبرو بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولتا چلا گیا۔ امی، آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی نا کہ اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آیا ہے؟ تو سنیں، یہ لڑکی فاطمہ ہے۔ یہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی بھی ہے اور بیوہ بھی۔ ایک دن مجھ سے ورکشاپ پر گاڑی ٹھیک کروانے آئی تھی۔ اسے میں اچھا لگا تھا۔ اس نے میری چھان بین کروانے کے بعد مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ جب میں نے اس کا پتہ کروایا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ کروڑ پتی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں نے فٹ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح اس بیوہ کی ساری جائیداد کا مالک میں بن گیا۔
امی میں اسے گھر نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گونگی ہے اور اس کی کچھ عادتیں عجیب سی ہیں۔ یہ میرے سوا کسی دوسرے کے سامنے نقاب نہیں اتارتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کو برا بھلا نہ کہہ دیں اور ہم پھر سے سڑک پر نہ آ جائیں، مگر مجھے فاطمہ کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ اب میری خاطر فاطمہ کو تنگ مت کیجیے گا۔ بھائی پوری داستان سنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور امی ہکا بکا رہ گئیں۔ اب جو بھی تھا ہمیں بھائی کی بات ماننا ہی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر ان کو کمرے میں دے آتی۔ بھائی سارا دن باہر ہی رہتے۔ انہوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں وقتاً فوقتاً بھابھی کے پاس جاتی، ضرورت کی چیزیں پکڑا جاتی۔ میں نے بھابھی کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ میری احسان مند تھی کہ میں واقعی انہیں اچھی لگتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ بھابھی کام کو تو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ کام کیا کرنا، وہ تو ہاتھوں سے دستانے اور پاؤں سے جرابیں تک نہیں اتارتی تھیں۔ میری کوئی بہن تو تھی نہیں۔ میں نے بھابھی کو ہی بہن بنانے کا سوچا۔ میں بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ مسکرا کر سنتی رہتی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ مجھے بھابھی کے ساتھ بہت انس ہو گیا تھا۔ بھابھی بھی مجھے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہتی تھیں۔ ان کی آنکھیں بڑی عجیب سے جذبات سے لبریز ہوتی تھیں۔ ایک دن میں چھت پر گئی، وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس کے اوپر گلاب کا پھول بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا، وہ میرے ہی نام کا تھا۔ میں لرز اٹھی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ ہاجرہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں بھاگتی ہوئی بھابھی کے پاس گئی۔ ان کو میں نے وہ خط کھول کر دکھایا۔ وہ مسکرا دیں، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں امی کو دکھاؤں گی یہ خط۔ بھابھی نے زور سے نہ میں سر ہلایا۔ تو بھائی کو دکھا دوں؟ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ نہ جانے خط لکھنے والا کون تھا۔ ادھر میری امی بس اب انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ سارا دن بھابھی کے روم کی طرف منہ کر کے اونچی اونچی آواز میں بولتی رہتی، کروڑ پتی ہو تو ہو، ہم نے ایسے پیسے چاٹنے تھوڑی ہیں۔ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اور وہ بھی کس عجوبے کو بیاہ لایا جو نہ ہم میں بیٹھتی ہے نہ ہم نے آج تک اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ میں امی کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیتی، مگر وقتاً فوقتاً انہیں ایسے دورے پڑتے ہی رہتے تھے۔ عجیب تو مجھے بھی بہت لگتا ہے کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ انسان اپنے بیڈ روم میں بھی سیاہ عبایا پہن کر بیٹھا رہے، اور جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ منہ پر نقاب چڑھا لیں۔ آج تک میں نے ان کا ہاتھ تک نہیں دیکھا تھا، مگر بھابھی کی آنکھیں، ہائے وہ آنکھیں ہی تھیں جن کی وجہ سے میں سب کچھ نظر انداز کر دیتی تھی۔ آج 2 ہفتے بعد پھر سے مجھے ایک خط ملا تھا۔ گلاب کا پھول پھر سے اس پر دھرا ہوا تھا۔ ہاجرہ، تم بولتی بہت پیارا ہو، بس ایک لائن کا خط۔ میں وہ خط لے کر بھابھی کے پاس چلی گئی۔ بھابھی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ لکھا تو سچ ہی ہے۔ وہ مسکرا پڑی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن امی نے بھابھی کو چائے بنانے کا کہہ دیا تو وہ مجھے اشارہ کر کے فٹ سے اپنے روم میں چل دیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بھابھی، امی اچھوت نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا کچن۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ امیر لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں جانا بند کر دیا تھا۔ خط مجھے متواتر ملتے رہتے تھے، کبھی میری آنکھوں کی تعریف ہوتی تو کبھی باتوں کی۔ میں خوش رہنے لگی تھی، مجھے خود سے محبت ہونے لگی تھی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ آج پہلی بار بھابھی میرے روم میں آئی تھیں۔ وہ میرے روم کے دروازے پر کھڑی تھیں اور کان پکڑے ہوئے تھیں۔ میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا، پھر ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھیں تو میں نے سارے خط ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ مسکرا کر ان خطوط کو دیکھتی رہیں۔ پھر میں ان کو چھت پر لے گئی۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آج تک کسی مرد سے محبت نہیں ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں میرا من اس خط والے لڑکے کی جانب کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ امی کی صدا آئی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ ہم نیچے جانے لگیں تو بھابھی کی نظر خط پر پڑی۔ انہوں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاجرہ، اچانک بھائی کی آواز پر بھابھی نے بدک کر خط اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے بھابھی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا تھا۔ خط پڑھ کر بھائی نے بھابھی کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا تھا۔ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ بھائی، میں چلائی تھی، تم نیچے جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ بھائی آپے میں نہیں تھے، انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں ڈرتی ہوئی نیچے آ گئی، مگر نیچے بھی تھپڑوں اور گھونسوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ امی کو غصہ آیا، وہ اوپر چھت پر چلی گئیں۔ انہوں نے احمد بھائی پر خوب لان تان کی۔ میں تمہیں اتنا بزدل تو نہیں سمجھتی تھی کہ تم عورت پر ہی ہاتھ اٹھانے لگے ہو۔ امی نے بھابھی کو بھائی سے آزاد کروایا اور نیچے لے آئیں۔ نیچے آتے ہی بھائی نے فاطمہ
فاطمہ بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچتے ہوئے گیٹ کی جانب لے چلے۔ نکلو میرے گھر سے، ابھی کے ابھی نکلو۔ وہ بھابھی کے دشمن ہی بن گئے تھے۔ امی نے بھائی کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے امی کو دیکھتے رہ گئے۔ امی نے بھابھی کو لے جا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ بھائی کو وہ سلواتیں سناتی رہیں، یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر آج کے بعد ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تم میاں بیوی میں کیا جھگڑا چل رہا ہے۔ جب سے تم اس کو یہاں لائے ہو تم نے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا ہے، مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں تمہیں پھر بھی نہیں دوں گی۔ امی اصولوں کی بہت پکی تھیں، جبکہ میں حیران پریشان تھی۔ بھائی کے رویے کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ ظاہر ہے بات ان کی بہن کی تھی، میں نے ان کو پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں بھابھی کے روم میں گئی تھی، مگر وہ اس قدر بے رخی سے ملی کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے بھی ان کی مجبوری کا خیال تھا، اس لیے میں چپ چاپ کمرے سے نکل آئی۔ خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ اب تو میں نے بھی خط کا جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ خط میں اپنی تصویر دو۔ اگلے دن خط میں تصویر پڑی تھی۔ وہ لڑکا اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی حد نہیں۔ دراز قد، وجیح جسامت، چہرے کے تیکھے سے نقوش، اتنے حسین تو فلموں کے اداکار بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ اس کا نام دانیال تھا۔ دانیال نے خط میں مجھے موبائل دے دیا۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ اب میری اور دانیال کی دن رات آپس میں باتیں ہونے لگی تھیں۔ دانیال کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ بھابھی تو بیچاری سارا دن ہی روم میں رہتی، نہ میں ان کے پاس جاتی اور نہ ہی وہ آتی۔ ایک دن امی بازار میں شاپنگ کرنے گئی تھیں۔ میں دانیال سے موبائل پر لگی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دانیال کا فون جلدی سے بند کر دیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں تو گنگ ہی ہو گئی۔ اس نے مجھے روم میں دھکا دے کر دروازہ لاک کر لیا۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ دانیال تھا، چھت پھلانگ کر میرے کمرے تک آن پہنچا تھا۔ ڈرو نہیں حاجرہ، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ریلیکس ہو گئی۔ دانیال جینز اور وائٹ شرٹ میں خوب غضب ڈھا رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس جیسی تھیں۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا چلا گیا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو میں کام گئی۔ امی آ گئیں۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میرے آنے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ واقعی کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو گیا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، جب گھر میں کوئی نہ ہوتا دانیال آ جاتا، ہم آپس میں گپ شپ کرتے اور بس پھر وہ چلا جاتا۔ مجھے دانیال سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میری مٹھی میں قید رہے، میرے سوا وہ کسی کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس کو کوئی دیکھے۔ میں دانیال کی دیوانی بن چکی تھی۔ امی کو بہانے سے مارکیٹ بھیج کر پیچھے سے دانیال کو بلا لیتی اور گھنٹوں اس کی باتیں سنتی رہتی۔ اس دن بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ خوب دل لگا کر بریانی بنائی اور امی کو دے دی کہ وہ پڑوس والی آنٹی کو دے آئیں۔ امی ان کے گھر سے جلدی نہیں آتی تھیں۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانیال کو کال کر کے کہا کہ تم گھر آؤ، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا، اور کال بند کر دی۔ میں تو تل ملا ہی اٹھی۔ دوبارہ کال ملائی تو اس کا موبائل ہی بند جا رہا تھا۔ میں غصے سے پھنکار رہی تھی۔ پھر موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے سوچا کہ بھابھی کے پاس چلتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی کے روم میں جا کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے نوک کیے بنا ہی بھابھی کے روم میں داخل ہونے کی غلطی کر لی تھی۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ اب میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، تبھی چائے پیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں خوب چیخی چلائی۔ میں اپنے آپے میں نہیں تھی۔ اس کو گالیاں دی، اس کے منہ پہ تماچے مارے۔ وہ خاموش رہا۔ جب میں چیخ کر نڈھال ہو گئی تو وہ اپنے لہجے میں سفاکیت سمو کر بولا، حاجرہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میرا موبائل تمہاری تصاویر سے بھرا پڑا ہے۔ اپنی بھابھی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے کیا؟ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کیا؟ مجھے اب ساری داستان سمجھ میں آئی تھی۔ دانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ اگر کبھی میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو بھی کچھ نہ کر پاؤں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر ڈھہ سی گئی تھی۔ مجھے جس سے شدید محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، وہ تو میری بھابھی کا تھا۔
یہ سوچ سوچ کر میں کملا سی گئی تھی۔ شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی۔ امی اور بھائی بہت پریشان تھے مگر میں روتی ہی رہ گئی تھی۔ بھائی بار بار وجہ پوچھتے مگر میں کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا تھا۔ مسلسل دوا دارو سے اب میں کچھ سنبھل چکی تھی۔ بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے حسد کی آگ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب میں بخار سے کچھ سنبھلی تو سیدھی بھابھی کے کمرے میں گئی تھی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارسا بنی سیاہ برقع پہنے بیٹھی تھیں۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ واہ بھابھی جان، پارسائی کا ڈرامہ تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں۔ گھر والی عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی مگر ایک اجنبی دانیال، وہ تو آپ کے روم میں بیٹھ کر چائے تک پی سکتا ہے۔ واہ، میں پھنکار کر بولی تھی، پارسائی کا ڈرامہ تو تم نے بھی رچا رکھا ہے۔ تمہاری ماں یا بھائی کو کہاں علم ہوگا کہ تم ایک نامحرم لڑکے کو یوں گھر میں بلا کر ملتی ہو؟ آج پہلی بار میں نے بھابھی کی آواز سنی تھی۔ عجیب بھدی سی آواز تھی، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہیں، مگر مجھے آواز کے بجائے ان کے الفاظ نے تپایا تھا۔ کم از کم آپ کی طرح نیکو پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں رچاتی، مگر بس اب بہت ہو گیا۔ کھیل ختم، تماشا ختم۔ میں ہذیانی انداز میں چلائی تھی اور ان کی جانب لپکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے سر سے حجاب نوچ ڈالا۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے سے تھے۔ پھر جب میں نے ان کا نقاب الٹا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نہیں، میں روتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھابھی کے برقعے سے ایک مرد برآمد ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا وہ مجھے قتل کر دے گا۔ ہاجرہ، ہاجرہ، ریلیکس، یہ میں ہوں، تمہارا دانیال۔ ہاں، وہ دانیال ہی تھا، میری پہلی محبت۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بڑی محبت سے مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں گھر میں فاطمہ کی اصلیت کسی کو بھی نہ بتاؤں کہ وہ دانیال ہے تو وہ مجھے سب سچ سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ احمد بھائی کا دوست ہے۔ کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا، پر اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں، میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ میرا محبوب میرے سامنے رہتا تھا۔ اب ہم ہر وقت ساتھ ساتھ ہی رہتے، کھانا بھی اکٹھے ہی کھاتے۔ زندگی میں بہت سکون تھا، لیکن ایک دن کیا ہوا، میرا سب کچھ ہی لٹ گیا۔ پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر دانیال اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ میں اور امی بوکھلا سی گئی تھیں۔ ہم تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ فاطمہ نہیں، دانیال ہے میرا دوست۔ ہم دونوں نے اسمگلنگ کی تھی۔ پولیس دانیال کے پیچھے تھی، تبھی وہ لڑکی بنا کر اسے وہاں لے آیا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا اگر کوئی مخبری نہ کر دیتا۔ بھائی نے ہم دونوں کو گھر بھیج دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے نہ جائیں، ان کے دوست خود ہی ان کی ضمانت کروا لیں گے، مگر ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان دونوں کو 5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ امی تو رو رو کر اندھی ہو گئی تھی، میں بھی روتی مگر امی سے چھپ کر۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت برا وقت گزارا تھا۔ دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے انتظار کرنا ہی تھا، اپنی محبت کی خاطر۔ میں نے امی کو اپنے اور دانیال کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا۔ امی پہلے ناراض ہوئیں مگر پھر ٹھیک ہو گئیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھیں، کبھی ہم رو دیتی تو کبھی ہم ہنس دیتی۔ ادھر جیل میں دانیال نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا۔ امی نے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ہمیں ایک بہت پیاری منموہنی سی یتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جو اپنی خالہ کے گھر مقیم تھی۔ امی نے انہیں بھائی کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا، مگر انہیں صرف اپنی لڑکی کو بیاہنے سے غرض تھی۔ اللہ اللہ کر کے 5 سال گزرے، بھائی اور دانیال بری ہو کر واپس آ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی نے اور دانیال نے اپنی وہ رقم نکالی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک بزنس شروع کیا۔ اللہ نے اس میں برکت ڈالی، یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور یوں میں دانیال کی زوجہ بن گئی۔ نکاح کے بعد دانیال اور بھائی بہت خوش تھے۔ دانیال مسکرا کر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاجرہ کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اپنے پہلے شوہر احمد کے بچھڑنے کا غم، اور سب ہنس دیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔